السلام علیکم ویورز، پوائنٹ آف آرڈر ٹی وی کے ساتھ میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، لاہور میں خواتین کے ساتھ بدسلوکی دست اندازی کے واقعات بڑھنے لگے ہیں۔ مینار پاکستان پر عائشہ اکرام کا جو واقعہ ہوا ہے، وہ تو اس پہ تو پورا ملک غصے میں ہے اور تشویش میں ہے کہ بھئی یہ خواتین کے ساتھ اس طرح کیسے سلوک کیا جاتا ہے پبلکلی، اور اتنے سینکڑوں کی تعداد میں لوگ۔ پھر اور بھی واقعات رپورٹ ہو رہے ہیں لاہور سے۔ صدیق ساجد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ صدیق ساجد صاحب سے بات کریں گے کہ یہ امن امان کا مسئلہ ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے۔ ایک سیریز سی لگ رہی ہے کہ شروع ہو گئی ہے، کوئی گروپ ہیں، یہ گروہ ہیں کوئی جو اوباش نوجوانوں کا، یا کیا ہے؟ صدیق صاحب ویلکم ٹو شو۔ یہ بتائیں کہ کیا ہو رہا ہے یہ خواتین کے ساتھ لاہور میں؟ بہت شکریہ سائیں۔ یہ آپ نے جو بات کی نا امن و امان کا مسئلہ، امن و امان کا مسئلہ تو پھر پیدا ہوتا ہے نا جب اس قسم کی صورتحال پیدا ہوتی ہے۔ اب یہ جو لاہور کا واقعہ ہے عائشہ اکرام والا، دیکھیں ہر پہلو دیکھنا بہت ضروری ہے۔ پہلے ہم اس پہ بات کر لیتے ہیں کیونکہ اس کے بعد اس سے پہلے ایک اور واقعہ 13 تاریخ کی رات کو پیش آیا، اور اس میں تو اس خاتون نے چھڑی جس کے ہاتھ میں تھی اس نے مردوں کو بگا دیا۔ یہ اس میں آپ ایک چیز کو نوٹ کریں، پورے معاشرے کو آپ قصوروار نہیں ٹھہرا سکتے کہ پورا معاشرہ یا پورے مردی اس طرح کے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ روزانہ ہزاروں لاکھوں خواتین جو ہیں، ہماری مائیں بہنیں، وہ دفاتر بھی جاتی ہیں، سکول جاتی ہیں، کالجز جاتی ہیں، مارکیٹوں میں جاتی ہیں، بازاروں میں جاتی ہیں، تو ہر جگہ اس قسم کا واقعہ نہیں ہوتا۔ یہ جو خاص طور پہ واقعہ ہوا ہے جس میں اب تک کی رپورٹس کے مطابق 66 لوگ گرفتار بھی ہو گئے، اس کی تھے نشاندہی بھی تو سینکڑوں نا، سینکڑوں، لیکن اس کو باقاعدہ ایک واقعہ بنایا گیا۔ اچھا، جب ہم اس پہ بات کرتے ہیں نا تو دیکھیں، میں نے کچھ لاہور کے دوستوں سے بات کی جو کہ اس کو بڑے قریب سے دیکھ رہے ہیں اور اس کے دونوں پہلو دیکھ رہے ہیں۔ آج بھی بات کی، وہ بھی انہوں نے کہا کہ صرف چینل کی ریٹنگ بڑھانے کے لیے متنازع بات نہ کرنا نہیں، کوئی۔ متنازع کوئی بات نہیں کروں گا، مجھے گالیاں پڑیں گی جو میں بات کروں گا، ہاں، ٹھیک ہے؟ آپ کے چینل کی ریٹنگ بڑھے گی تو مجھے تو گالیاں پڑیں گی، مجھے کتنے نفلوں کا ثواب ہوگا۔ چلیں بتائیں۔ دیکھیں، دو پہلو ہے اس کے۔ ایک تو اس خاتون کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ انتہائی قابل مذمت، غلط، اور جتنی بھی اس کی مذمت کی جائے کم ہے، نہیں ہونا چاہیے تھا۔ کپڑے پھاڑے گئے، اس کی میڈیکل رپورٹ آپ کے سامنے آ گئی ہے، لیکن کیا یہ بات مختلف ویڈیوز میں جو آ رہی ہیں سامنے کلیئر نہیں ہے، واضح نہیں ہے کہ اس خاتون نے اپنے فینس کو بلایا کہ آ جاؤ، میں بھی آ رہی ہوں، آ جائیں، میں بھی آ رہی ہوں، اور پھر وہاں پر پہنچ کے اس طرح کی فلائنگ کس دینا، یہ انسٹیگیٹ آپ کرتے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ ہم 14 اگست کو آپ کو سرپرائز دینے جا رہے ہیں، تو جتنے بھی میرے فالورز ہیں وہاں پہ وہ آ جائیں۔ اب یہاں پہ جو لڑکا آج کا رپورٹ ہو رہا ہے، جان ریمبو، ایک نجی ٹی وی کا پروگرام ہے سریام، اس کی ٹیم کا وہ حصہ ہے، اور وہ ان کا دوست ہے، عائشہ اکرام کا وہ دوست ہے۔ دونوں مل کر ویڈیوز بناتے ہیں۔ وہ ویڈیوز جو ہیں وہ یوٹیوب پہ موجود ہیں، اور اس خاتون کی بہت سی متنازعہ ویڈیو بھی موجود ہیں۔ اچھا، اس خاتون کی جو کہ بڑی بولڈ قسم کی ہیں وہ بھی موجود ہے۔ اچھا، نہیں، میں نے یہ یوٹیوب پہ دیکھا۔ اچھا، ابھی بعد میں دیکھا، اس طرح نہ مجھے کہے۔ وہ جب ظاہر ہے ایز اے جرنلسٹ تو ہر بندے کو ٹھڑک تو ہوتا نا کہ اس بات کی تہہ تک جائے، اسی وجہ سے میں نے بولا خبر کے چکر میں، اسی وجہ سے میں نے بولا اس کے ہم دونوں پہلوؤں پہ بات کریں گے۔ پھر یہ بھی ایک کہانی سامنے آئی کہ جو جان ریمبو تھا، اس کا جو یوٹیوب چینل اپنا ہے، اس کے فالورز گر گئے، سبسکرائبر کم ہو گئے، اچھا، کوئی لاکھ کے قریب، اس کو بڑا ڈیمیج ہوا، تو اس کو بھی بوسٹ اپ کرنے کے لیے یہ واقعہ بنایا گیا۔ دیکھیے تب پولیس تحقیقات کر رہی، جی پولیس اب تحقیقات کر رہی ہے، جیسے جیسے تحقیقات ہوں گی اس طرح چیزیں سامنے آ جائیں گی، کیونکہ جس گھر میں لے جا کر اس خاتون کا انٹرویو کیا گیا، وہاں پہ جو کہا گیا کہ یہ اس خاتون کے ماں باپ ہیں، وہ تھے ہی نہیں۔ اچھا، انہوں نے کہا کہ ہم تو نہیں، اس کو تو نہیں جانتے، ہمارے یہاں تو بس آئے اور انٹرویو کر لیا۔ وہ اب اگر آپ جاتے ہیں
اور جا کر لوگوں کو کہتے ہیں کہ ہم فلاں ڈیٹ کو فلاں جگہ جا رہے ہیں، اور آپ ایک فوٹیج دیکھیں، ایک ویڈیو دیکھیں، جیسے ہی وہ خاتون وہاں پہ انٹر ہوتی ہیں، اس کے پاس اس کے ساتھ 10-12 لڑکے آلریڈی ہوتے ہیں، اچھا 10-12 لڑکے اس کے ساتھ آلریڈی، جس میں لڑکی کے ساتھ، لڑکی کے ساتھ، عائشہ اکرام کے ساتھ، اپنی ٹیم کے جو ہیں. ہاں. اب وہاں پہ حالات ہو گئے خراب، ظاہر مجمع 400-500 کا جمع ہو گیا. ان کو آپ نے خود بلایا نا، پہلے تو ان کے ساتھ وہ ساری ہوتی رہی باتیں، گفتگو، یہ وہ، پھر وہ چھیڑ چھاڑ شروع ہو گئی. اب وہ صورتحال اس وجہ سے کچھ لوگ جو تھے وہ وہ بچانے والوں میں شامل ہو گئے، کچھ ان کے ساتھ دست درازی، اچھا کپڑے پھاڑنا، اور پھر ان کے جسم پہ جو نیل پڑے ہوئے ہیں، نشانات ہیں، خراشیں ہیں، ساری وہ میڈیکل رپورٹ سامنے آ گئی. یہ ہے اس کا ایک پہلو. دوسرا پہلو یہ ہے ہمارا معاشرہ. اس میں قصوروار وہ گارڈز بھی ہیں جو وہاں پہ اس وقت موجود تھے، کیوں اس وقت ایکشن نہیں لیا. قصوروار پولیس بھی ہے کہ جب وہ خاتون 2 مرتبہ فون کر رہی ہے کہ میری مدد کریں، 15 پہ وہ نہیں پہنچتے. اور اس واقعے کو اس خاتون نے 2-3 دن تک کیوں چھپایا؟ 14 اگست کو پیش آیا، 17 کو منظر عام پہ آیا نا، 14 کو پیش آیا، 17 کو اس خاتون کو جب 14 کو کہا گیا کہ آپ ایف آئی آر درج کرائے، اس نے ایف آئی آر درج کرانے سے انکار کیا. عائشہ اکرام نے ایف آئی آر درج نہیں کرائی، باوجود اس کے کہ اس کو کہا بھی گیا، لیکن نہیں کرائی. لیکن جب یہ ویڈیو اس کی منظر عام پہ آ گئی تو پھر اس نے جا کر ایف آئی آر درج کروائی، اور پھر یہ ویڈیو سامنے آ گئی. وہ پھر اس میں وہ ایک اور ٹک ٹاکرز ہیں، یاسر شامی، وہ ایک میزبان ہیں اقرار الحسن، ان کے کردار کے اوپر بھی بہت سی انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں. لیکن ان کی جانب سے یہ کہنا کہ ہم پورے انسان ہی، ہم پورا معاشرہ ہی اس طرح کا ہے، اس طرح نہیں ہے. صحیح، بالکل اس طرح کی بات نہیں. آپ سارے معاشرے کو یہ گندا نہیں کہہ سکتے، اور بھی لوگ ہیں. اب دیکھیں اسی طرح کا ایک اور واقعہ جو 2015 میں رپورٹ ہوا، وہ ایک رکشے پہ فیملی جا رہی ہے، یہ 2015 کا واقعہ ہے. اچھا وہ لڑکا آتا ہے تو اس کے ساتھ وہ اس خاتون کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، اور انتہائی وہ عجیب و غریب، تو اس کو وہ چھیڑ چھاڑ کے نکل جاتا ہے، دوڑ جاتا ہے. وہ لڑکے کو بھی پکڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کچھ لوگ اب خود بھی کر رہے ہیں. اس کے بعد ایک اور واقعہ جو سامنے آیا، وہ ایک اور لڑکی کو بھی گھیرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. وہ اس کے پاس چھڑی تھی ہاتھ میں، تو اس نے چھڑی سے لوگوں کو بگایا. یہ بھی مینار پاکستان پہ. اب یہ نہ آپ کہیں کہ یہ واقعہ صرف لاہور میں ہوتے ہیں، یہ رپورٹ ہو گئے ہیں. بہت سے ایسے واقعات ہیں جو رپورٹ نہیں ہوتے. بہت سی ہماری مائی بہنیں بیٹیاں ایسی ہیں جو کہ ان چیزوں کو اپنی خاندانی عزت کی وجہ سے رپورٹ ہی نہیں کرتی. اب یہ جو خاتون ہیں، میں تو اس وجہ سے بھی کہہ رہا ہوں نا کہ دیکھیں، وہ رکشے والی جو خاتون جس کو وہ چھیڑ کر بھاگا تھا، اس خاتون نے کوئی رپورٹ درج نہیں کرائی. ٹھیک ہے، یہ چھڑی سے جو عورت مار رہی ہے لوگوں کو، اس نے کوئی رپورٹ درج، صرف کل کو ان کے رشتے ہونے ہوتے ہیں تو وہ اپنی فیملی عزت کو بچانے کے لیے اس طرح کی چیزیں وہ سامنے نہیں لاتے. اب یہ تو فیم والی خاتون ہے، عائشہ جو ہے یہ فیم والی ہے، جانتی ہے. پھر وہ جان ریمبو ہے، ابھی میں وہ یاسر شامی آ گیا، اور لوگ آ گئے، اور انہوں نے اس کو ایک ایسا رنگ دینے کی کوشش کی کہ سماج برا ہے. سماج برا نہیں ہے، ہم اس کے اوپر برے نہیں ہیں. ان چیزوں کو بہت ہی کیئرفل انداز میں دیکھنا بھی چاہیے. اب یہ خاتون اگر پہلے سے اس قسم کے پروگرامز کر رہی ہیں، اور کافی بولڈ پروگرام کر رہی ہیں، اس لڑکے کے ساتھ، جان ریمبو کے ساتھ اس کے ناچنے گانے کے بھی پروگرام وغیرہ ہے، وہ اس کا اپنا فیصلہ ہے. ہم یہ نہیں کہتے، کہا جاتا جی ٹھیک ہے وہ بات، لباس اس طرح کا پہنا ہے فلاں، جس طرح کا مرضی لباس پہنا، کنٹرول کرنا یا اپنے آپ کو ایک حد میں رکھنا وہ تو انسان کے، مرد کی اپنی ذمہ داری ہے نا. تو یہ اب یہی لوگ بہت سے پاکستانی، آپ بھی باہر گئے ہوں گے، گئے ہیں باہر، میں بھی گیا، تو باہر بھی تو وہ جو مغرب زدہ خواتین ہیں، گوریاں ہیں، ان کو دیکھ کے تو ہم کنٹرول تو کرتے ہیں. ابھی بھی جا رہا ہوں ہاں رپورٹنگ کرنے اپنے چینل کے لیے افغانستان جا رہے ہیں. چلے اچھی بات ہے. صحیح، ویزا لگ گیا تو چلا جاؤں گا. ہاں بالکل. تو یہ میں ویسے ایک بات کروں، چلو افغانستان تو اسلامی ملک ہے، اب تو وہاں پہ طالبان آ گئے، احتیاط سے جانا. اب تو وہاں پہ سوچ تو رہے ہیں کہ جانا چاہیے. ہاں، تو وہاں پہ وہ افغان خواتین بھی ہیں، وہ وہاں پہ برقع، حجاب وغیرہ اس کی پابندی. میں یہ بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں
پورا معاشرہ آپ ایک طرف رکھ کے اور ایک کیس کو مثال بنا کے پورے معاشرے کے اوپر آپ کیچڑ نہیں اچھال سکتے. اب یہ وہی بات نا کہ آپ نے ویوز بڑھانے ہیں، فالورز بڑھانے ہیں، ڈالر کمانے ہیں، تو اس چکر میں پڑ جاتے ہیں. اچھا میں اب آپ کے ساتھ یہ پروگرام کر رہا ہوں نا، آپ میرے سے دعوے سے لکھوا لیں، جو بھی ہمارے کمنٹ کرنے والے لوگ ہوں گے نا، وہ ہم دونوں کو یا خاص کر مجھے تو یہ کہیں گے، ان کو بولیں جی اچھا جی اگر وہ ڈالر بڑھانے کے لیے کر رہے ہیں تو آپ بھی تو اسی کے مقصد کے لیے کر رہے ہیں، آپ بھی تو ایسی باتیں کر رہے ہیں. لیکن ہم تو بطور صحافی دیکھیں، وہ جو ٹک ٹاکرز ہیں بہت سے اکثریت تو ان میں صحافی نہیں ہے نا، لیکن ہم تو جرنلسٹ بھی ہیں. ظاہر ہے. ہم تو وہ بات کر رہے ہیں کہ میں تو یقین مانیں جب اس قسم کے الفاظ بھی بولتا ہوں نا تو میں پہلے سوچتا رہتا ہوں دماغ میں کہ یہاں پہ آپ کے یوٹیوب پہ بھی بولتے ہوئے کہ اس قسم کی بات نہ کر دوں جس سے جو ہے وہ کوئی غلط میسج آئے. ہاں ہمارے ہاں لوگ اس طرح کے ہیں، اوباش لوگ ہیں، نوجوان ہیں جن کی تربیت غلط ہوئی اچھا ہے. ابھی حکومت کو کیا کرنا چاہیے، کیا کارروائی ہو رہی ہے؟ حکومت تو کارروائی کر رہی ہے نا، ابھی 66 کے قریب تو لوگ پکڑ لیے، ان کی شناخت پریڈ کا عمل جاری ہے، جیل منتقل کر دیا گیا. اس خاتون نے کہا کہ میں شناخت کر بھی سکتی ہوں، لیکن حکومت نے قوانین بھی بنائے ہوئے ہیں. 14 اگست کو آپ تو لاہور نہیں گئے تھے نا؟ نہیں اینٹی ریپ جو میں تو صحیح ادھر پھرتا رہا، میں نے کہاں جانا ہے، اس دن بھی ڈیوٹی پہ تھا. ہاں اینٹی ریپ قوانین بنائے ہوئے ہیں، سارا کچھ کیا ہوا ہے. دیکھیں عمران خان نے نوٹس لیا، عثمان بزدار نے لیا، 4 پولیس افسران تبدیل کر دیے. ہراسمنٹ کے. لیکن میں ایک بات کہوں گا کہ آپ مجھے روک دیتے ہیں کہ آپ جذباتی ہو جاتے ہیں. آج میں جذباتی نہیں ہوں، سکون سے بات کر رہا ہوں. میں ایک بات کر رہا ہوں، دیکھیں ٹھیک ہے آپ نے ان 4 پولیس افسران کو، کوتاہی ہے پولیس کی، سارا کچھ ہے، آپ نے ٹارگٹ کیا، بنا دیا، سب کچھ کر دیا. کیا پولیس جو انویسٹیگیشن جو ٹیم آپ نے بنائی ہے پوری اس واقعے کی تحقیقات کرے گی، وہ اس کی تمام پہلوؤں کو دیکھے؟ جو میں الزام لگا رہا ہوں، میں نہیں لگا رہا، اور بھی بہت سے دوست کہہ رہے ہیں، عائشہ اکرام کا اپنا جو ایک کردار ہے. پھر 2 اگست کو جو کہا جا رہا ہے میٹنگ ہوئی، اس میں پلاننگ ہوئی، اس میں یہ طے ہوا، پھر اس کی بھی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. انویسٹیگیشن ہو. پھر وہ اقرار الحسن نے، یاسر شامی نے کس طرح وہ دوپٹہ اس کے سر پہ رکھ کے اس سے انٹرویو کروایا، اور پھر اس طرح کی باتیں ساری، یہ ساری چیزیں منظر عام پہ آنی چاہیے. جب تک یہ منظر عام پہ نہیں آئیں گی اس وقت تک اس طرح کے واقعات کی تہ تک ہم نہیں پہنچ سکتے. میں بار بار وہی بات کر رہا ہوں نا کہ آپ ایک واقعہ کو بنیاد دیکھیں. کراچی بہت بڑا شہر ہے، صحیح لاہور سے بھی ڈبل ہے، وہاں پہ بھی ایسے واقعات ہوتے ہیں، رپورٹ نہیں ہوتے. جو رپورٹ ہو جاتے ہیں وہ آپ کے سامنے ہی ہیں، وہ منطقی انجام تک بھی نہیں پہنچتے. اب یہ دیکھیں نا، دیکھیں میری بات سنیں، اس کے اوپر بھی کبھی بات کریں گے. نور، ایسا نہیں کہ ایسے لوگوں کو سزا نہیں ملتی. نور مقدم والا کیس ہوا، اب سننے میں آ رہا ہے کہ اس کی صلح صفائی کی کوششیں ہو رہی ہیں، کیونکہ وہ لڑکا جو تھا اس کی جو فیملی ہے بڑے امیر ہیں. اب دیکھیں نا وہ میڈیا میں اتنا، امیر ہمیشہ اسی طرح ہی کرتے ہیں، اتنا ہائپ کریٹ ہوا میڈیا لوگوں سے زیادتی کر کے، لوگوں کو ہاں قتل تو کر اب کہا کے، جا رہا ہے جی صلح صفائی کی دباؤ کوشش ڈال کے، لیکن اس کو میڈیا لالچیں. نے ہر پہلو سے اٹھایا. نوٹس وزیر اعظم نے لیا، وزارت داخلہ نے لیا، کارروائی ہوئی، عدالت میں کیس چل رہا ہے. میں وہی بات کر رہا ہوں نا، لیکن اگر آپ اس کے اوپر خود ہی صلح صفائی کر لیں پھر عدالت کیا کرے؟ یہ چیزیں بھی تو ہمارا ایک معاشرے کا حصہ ہے نا. عورتوں کے ساتھ پوری دنیا میں زیادتی ہوتی ہے. امریکہ میں دیکھ لیں، بہت سے نیو یارک میں ایسے علاقے مردوں ہیں. کا سماج ہے نا. نہیں وہ چھوڑے مردوں کے سماج کو، میں ویسے بات کر رہا ہوں کہ عورتوں کے حوالے سے صرف پاکستان بدنام نہیں ہے. امریکہ میں نیو یارک میں بہت سے ایسے علاقے ہیں کہ رات کو 10-11 بجے کے بعد وہاں پہ خاتون تو کیا مرد بھی نہیں جا سکتا. وہاں پہ ایسے علاقے ہیں. یہ قانون کی رٹ کی، آپ کے اپنے جو ایک سماج ہے اس کی تربیت کی. ہاں ہمارے ہاں کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، ایسے لوگوں کو ہمیں جو منچلے ہوتے ہیں، جن کی تربیت ہے، جن کی فیملیز کو، جن کے ماں باپ کو اپنے بچوں کو کنٹرول کرنا چاہیے، اس میں ان کا حصہ بنتا ہے. چلیں، بہت شکریہ صدیق صاحب. ویور صدیق ساجد کے ساتھ پروگرام آپ نے سنا، امید ہے پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.